اللہ رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اور صد شکر ہے اس مالک کائنات کا جس نے ہمیں اپنا ملک، اپنا پرچم، اپنی زبان، اپنا نام اور اپنی سرزمین عطا کی۔ یہ سورج، یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، یہ سورج، یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمیں کھوئی تو تم کو اما کوئی نہیں دے گا۔ صدر علی وقار۔ آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے حب الوطنی، اور میں حب الوطنی کے موضوع پر آج گفتگو کروں گی، اور حب الوطنی کے لحاظ سے دو پہلو آپ کے سامنے رکھوں گی اور اسی پر بحث کروں گی۔ پہلا پہلو یہ کہ ہمیں پاکستان سے محبت کرنا ضروری کیوں ہے۔ دوسرا پہلو یہ کہ دن بدن ہماری پاکستان سے محبت کم کیوں ہو رہی ہے۔ تو آئیے پہلے پہلو پر نظر ڈالتے ہیں کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے ہمیں ملا کیسے، یہ سرزمین ہمیں کیسے ملی۔ لاکھوں کروڑوں جانوں کا خون بہا، لاکھوں کروڑوں جانیں قربان ہوئی، تب جا کر ہمیں پاکستان ملا۔ آج سے کچھ سال پہلے پیچھے چلے جائیے تو برصغیر کا آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیے، برصغیر کی، کہ مسلمان وہاں پر غلاموں کی زندگی گزارتے تھے، کسی قسم کا حق مسلمانوں کو میسر نہیں تھا، تاج تخت حکومت انگریزوں کی تھی اور مسلمان بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکے جاتے تھے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک کرائے کے مکان کی طرح سے دیتی ہوں کہ کرایہ دار اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کرائے کے مکان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ کرائے کے مکان والے لوگ مالک مکان کی دی ہوئی زندگی گزارتے ہیں، وہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں اور مالک کے ڈر سے چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ان کو ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں مالک مکان ہم سے مکان خالی نہ کروا لے۔ تو جب تک ہمارے پاس یہ سونی دھرتی پاکستان نہیں تھا، ہم بھی کرائے کے مکانوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ اس کرائے کے مکان سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور اپنی سونی دھرتی بنانے کے لیے ہمارے قائدین نے ایک آزادی کی تحریک چلائی، اور اس آزادی کی تحریک میں کئی عورتوں کی عصمتیں لٹی، کئی بچے یتیم ہوئے، کئی بہنوں کے بھائی چلے گئے، کئی لوگ بے گھر ہو گئے، بچے کی بوٹیاں کر دی گئی، لاکھوں مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے، خون بہا، اور خون بہنے کے بعد ہمیں ملی یہ سرزمین جس کو آج ہم کہتے ہیں سونی دھرتی۔ وہ کیا کہتا ہے شاعر کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے۔ یہ طوفان کیا ہے؟ طوفان یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، تب جا کر ہمیں یہ سونی دھرتی ملی۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ یہ ایک جملہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہمیں پاکستان سے محبت ضروری کیوں ہے، کہ وہ طوفان سے نکال کر لے آئی کشتی۔ اب کشتی کی باغ دوڑ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں ایک بات کہ آپ اگر اچھا پاکستان چاہتے ہیں تو اچھا پاکستانی بنے، کیونکہ پاکستان کی آن ہے پاکستانی، پاکستان کی جان ہے پاکستانی، پاکستان کا مان ہے پاکستانی۔ نہ ہوتا اگر پاکستان، نہ تو تھا پاکستانی، نہ میں تھی پاکستانی۔ تو ہمیں اپنے پاکستان کے لیے بہت زیادہ محبت رکھنی ہے، اپنے دلوں میں بھی، اپنے دماغوں میں بھی اور اپنی روح میں بھی۔ اپنی تقریر کے دوسرے پہلو پر آتی ہوں، وہ یہ کہ پاکستان سے محبت دن بدن کم کیوں ہو رہی ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے نوجوانوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم کس بات کی آزادی منائیں، ہم تو آزاد ہی نہیں ہیں، یا پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے۔ تو دیکھیں، ہم نے سنا ہے کہ دھرتی ہماری ماں جیسی ہے، تو پاکستان 70 سال کا ہو گیا ہے۔ تو میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو کہ اگر آپ کی ماں بوڑھی ہو جائے تو کیا آپ اپنی ماں سے محبت چھوڑ دیں گے؟ آپ کی ماں بیمار ہو جائے، کمزور ہو جائے، ضعیف ہو جائے، بوڑھی ہو جائے، بیمار ہو جائے، اس کے اندر طاقت نہ رہے کہ وہ اپنے کام خود کر سکے، تو کیا آپ اس سے محبت چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ اس کی پہلے سے زیادہ دیکھ بھال کریں گے، اس کا خدمت کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اس کی لمبی عمر کی دعا مانگیں گے۔ سیم یہی حال ہمارا پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارا پاکستان اب بوڑھا ہو چکا ہے اور ہمیں پاکستانیوں کو اس کی خدمت کرنی ہے، پاکستانیوں نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے، پاکستانیوں نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، تو پاکستان لمبی عمر پائے گا اور بہت اچھی طریقے سے اس کی نشوونما ہوگی اور پاکستان خوب آگے بڑھے گا۔ اور نوجوان نسل آج کل کہتی ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ میں مانتی ہوں وسائل کی تنگی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، بچہ بچہ قرض دار ہے، لیکن اگر اسے کو الٹ کر دیا جائے اور پاکستانیوں سے سوال کرے، اگر پاکستانیوں سے پوچھے کہ پاکستانیوں تم نے مجھے کیا دیا، تو یقین کرے کہ ساری نظریں شرم سے جھک جائیں گی، کہ پاکستان حیران ہو نہیں جائے گا کہ پاکستانیوں نے اس کو کیا دیا۔ تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے۔ پاکستان کی ترقی ہم سے ہے، پاکستان کے رنگ ہم سے ہیں، پاکستان کا عروج ہم سے ہے، تو ہمیں پاکستان کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اس کو آگے لے کر جانے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا
पाकिस्तान हमसे है, पाकिस्तान का नसीब हमसे है, पाकिस्तान की तरक्की हमसे है, पाकिस्तान का अरूज हमसे है, पाकिस्तान के रंग, पाकिस्तान की खूबसूरती पाकिस्तानियों से है। तो हमें अपने पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए अच्छा पाकिस्तानी बनना है, ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी तरक्की करे। तो मैं अपनी तकरीर के इख्तिताम पर ये कहना चाहूँगी कि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान, हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान, हम बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा पाकिस्तान, हम साफ रखेंगे तो साफ रहेगा पाकिस्तान, हम निखारेंगे तो निखरेगा पाकिस्तान। ये ना सोचो कि पाकिस्तान ने क्या दिया हमको, ये ना सोचो कि पाकिस्तान ने क्या दिया हमको,